جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فواد چودھری صاحب کی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس کے اندر جج صاحبان کا کوئی ذکر ہے۔ جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اب باقاعدہ طور پہ عدلیہ کے خلاف مہم شروع کی جائے گی، نئی آڈیوز آئیں گی، نئی ویڈیوز کا ذکر ہوگا اور وہی این سکرپٹ کے مطابق سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے۔ بہت سارے دوست میڈیا کے اوپر اس کا ذکر کر رہے تھے، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، پچھلے اپنے ولاگ کے اندر بھی میں نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی تھیں، اور اب بابر اعوان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی اور کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ فواد چودھری صاحب کی جو مبینہ آڈیو ہے اس کے اندر کوئی جج صاحبان کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی گفتگو ہو رہی ہے اپنے بھائی فیصل فرید چودھری صاحب کے ساتھ۔ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جناب یہ بالکل ڈاکٹرڈ آڈیو ہے، مختلف جگہوں سے جوڑ کے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی آپ آڈیو کو سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جناب کچھ چیز کہیں سے اٹھائی گئی ہے، کچھ چیز کہیں سے اٹھائی گئی ہے، لیکن باقاعدہ طور پہ اسکرپٹ کے تحت آڈیو تو ریلیز کر دی گئی۔ اور یہ جو آڈیو ریلیز کرنا ہے اس موقع کے اوپر، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کو کنٹروورشل بنایا جائے، کیونکہ اس وقت اگر انتخابات سے بھاگنے کے اندر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ ہے عدالت۔ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا۔ اب اس کے اوپر حکومتی وزراء جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس آڈیو کے اوپر لمبی جناب وہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پورا ادارہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ ایون کہ مریم بی بی جو ہے وہ ٹویٹس کر رہی ہیں کہ ٹرک انصاف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب جو انگلش میں کہتے ہیں نا، یو کوڈنٹ میک اٹ اپ، مطلب کہ آپ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یار اتنے بھونڈے طریقے سے یہ سب کچھ کیا جائے گا، اس لیے کہ پہلے ہی ہر کوئی بتا رہا ہے کہ اب یہ اس طرح ہوگا، یہ ہوگا۔ جو ہی کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے، کوئی آڈیو آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عین اسی کے مطابق وہی ہوا کہ جو ہی یہ فیصلہ آیا اس کے بعد جناب یہ اب آڈیو سامنے آ گئی، اور اس کے علاوہ مزید آڈیوز بھی آئیں گی، مزید چیزیں بھی آئیں گی۔ اور جو حکومتی دوست ہیں، جو حکومت کے جو دوست ہیں یا ان سے جو ہمدردی رکھتے ہیں، وہ پروگراموں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو بہت کچھ آنا ہے، ابھی تو یہ آنا ہے، ڈریں اس ٹائم سے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہ جج صاحبان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب آپ نے جو فیصلہ لے لیا ہے اس کے اوپر بس اب عمل درآمد نہیں کروانا، اور بس چپ کر کے جو ہے جو کچھ جس طرح نظام چل رہا ہے اس کو اس طرح چلنے دیں۔ تو یہ جو آڈیو آج آئی ہے اس کا مقصد وہی ہے جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ مقصد ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ انتخابات کی طرف نہیں جانا، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت سارے آپ حکومت کے قریب سمجھے جانے والے صحافیوں سے بھی آف دا ریکارڈ بات کریں، دیگر دوستوں سے بھی بات کریں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی الیکشنز کی اس وقت کیا ضرورت ہے، الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں، الیکشن تو جناب اس وقت یہ نہیں ہے، ملک کے اندر آئین نہیں ہے، ملک کے اندر وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ملک کے اندر آپ اس وقت اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کے اوپر آپ بیٹھ کے کرسی پہ مزے لوٹ رہے ہیں، وہ کس آئین کے تحت لے رہے ہیں؟ آپ کسی کے آئین کے تحت ہی تو لے رہے ہیں نا۔ تو اسی آئین کے اندر درج ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشنز کروانے پر حکومت کی خواہش ہے کہ سب کچھ ہو جائے لیکن الیکشنز نہ ہو۔ دوسرا ایک جو نیریٹو آپ کو دیا جاتا ہے نا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت کا جس کو خاتمہ ہوا، نواز شریف صاحب کی خواہش تھی اور مریم بی بی کی خواہش تھی کہ ہم فوراً انتخابات میں چلے جائیں۔ یہ بالکل فالس اور غلط بیانی ہے۔ اس وجہ سے حکومت نہیں گرائی گئی تھی کہ فوراً آپ الیکشنز میں چلے جائیں۔ پھر جناب جا کے آپ نے ادھر سپریم کورٹ کے اندر اس لیے مقدمہ نہیں لڑا تھا کہ جناب آپ اسمبلیاں بحال کروائیں۔ عمران خان نے تو اسمبلیاں ویسے ہی توڑ دی تھیں، تو الیکشنز میں جانا ہوتا تو اس سے بہتر اور کیا چیز تھی؟ وہ اس لیے حکومت بحال کروائی گئی تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ اپنے مقدمات ختم کروائے جائیں۔ میاں صاحب تو ویسے ہی نااہل تھے، مریم بی بی اس وقت سزا یافتہ تھیں، ان کو اس طرح ریلیف نہیں ملا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو اب ان کو مقدمے میں مل گیا، تو وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی تھیں۔ تو جناب یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت حکومت لی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ حکومت ہم پوری چلائیں گے، اپنے مقدمات معاف کروائیں گے۔ اور اس وقت بھی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کی نظر میں وہ یہی ہے کہ میاں صاحب کی تو انتخابی سیاست سے ابھی بھی ان کی انٹری ممکن نہیں ہے، انتخابی سیاست میں تو وہ نہیں آ سکتے اس لیے کہ وہ نااہل ہیں۔ اور خان صاحب کو باقاعدہ پیغام بھجوائے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت کے تحت یہ قانون چینج کروایا جائے تاکہ میاں صاحب کی واپسی ہو سکے، تو پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ دوسری طرف صدر مملکت سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ جناب میاں صاحب کی سزا معاف کر دیں تاکہ پھر ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے۔ تو خان صاحب نے صدر مملکت سے مشاورت بھی کی اس بارے میں، اور خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ کسی قسم کا ان کو NRO نہیں دیا جائے گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان ترلے منتیں کر رہا ہے، اصل میں یہ ہو رہا یہ ہے کہ یہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں میاں صاحب کی سزا کی معاف کرنے میں، قانون کی تبدیلی میں آپ ہماری مدد کریں، پھر ہم الیکشنز میں چلے جائیں گے۔ تو یہ غلط اور فالس نیریٹو بڑے پر اعتماد طریقے سے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے صحافی بھی کہتے ہیں
کہ جی میاں صاحب کی تو خواہش تھی کہ فوراً انتخابات میں چلے جائیں. بالکل کوئی خواہش نہیں تھی. خواہش یہ تھی کہ حکومت لیں, میرے بھائی کی حکومت آئے, میری سزا معاف ہو, ہمارے کیسز معاف ہوں, اس کے بعد پھر حکومت کا جب ٹائم پورا ہو پھر ہم الیکشنز میں جائیں. نہیں تو اس خان صاحب نے تو اسمبلیاں توڑ دی تھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا, تو الیکشنز میں چلے جاتے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. میں نے اپنے پہلے بھی ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کی تھیں کہ خان صاحب کو جو باہر بلایا جا رہا ہے, عدالت میں بلایا جا رہا ہے, ان کے قریبی ذرائع نے بتایا کہ ان کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ ان کو وہاں پہ ٹارگٹ کرنا. یہ پچھلے سے پچھلے ولاگ کے اندر غالباً میں نے اسی ہفتے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تمام تفصیلات. اب اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ بابر اعوان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اسلام آباد کی کچہری میں خان صاحب کو بلایا جا رہا ہے, یہ اس لیے بلایا جا رہا ہے بار بار کہ وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جانا ہے. وہاں پہ انہوں نے الزام لگایا کہ جی سیکیورٹی کیمرے بھی بند ہو گئے تھے, وہاں پہ سیکیورٹی کا عملہ بھی نہیں تھا, اور اب جو ہے جان کے پرچے جو ہیں عمران خان کی جو ذاتی سیکیورٹی ہے اس کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پرچے دیے جا رہے ہیں دہشت گردی کے, اس لیے تاکہ ان کو جیل بھیج دیا جائے یا ان کو گرفتار کر لیا جائے اور خان صاحب کے آگے پیچھے جو سیکیورٹی حصار ہے وہ ہٹا لیا جائے. خان صاحب کے آپ نے دیکھا کہ جس وقت وہ آئے تھے کوئی پولیس کا حصار نہیں تھا, ان کے اپنے لوگ ہی تھے جو آگے پیچھے. اور میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ پتہ نہیں, مجھے بھی بڑا عجیب سا لگا کہ ایک دم سے جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں عوام بھی نہیں تھی کہ اس طرح ایک دم سے وہ سیکیورٹی بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی, پولیس بھی سائڈ پہ ہو گئی اور پولیس ٹویٹس کر رہی تھی کہ جناب ایک مشکوک بندہ خان صاحب کی گاڑی کے پاس کھڑا ہے اور اس نے کیموفلیج جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ بندہ بعد میں پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا. تو یہ بابر اعوان صاحب نے اس حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد کی کچہری ہے یہ موت کا پھندا ہے, یہ ڈیتھ ٹریپ ہے. یہ اسلام آباد کی کچہری اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ پہلے ایک جج صاحب کا قتل ہو چکا ہے, دیگر لوگوں کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا جا چکا ہے اور وہاں پہ اس لیے ان کو بلایا جا رہا ہے ان کے مطابق, بابر اعوان صاحب کے مطابق, کہ یہ وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے کہ خان صاحب کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے. ان کی جان کو پہلے بھی خطرہ ہے اور جس طرح ایک نیریٹو بنایا گیا کہ جناب ایک مبینہ مذہبی جنونی نے ان پہ حملہ کیا, تو اس طرح کی دوبارہ حرکت ہو سکتی ہے. تو یہ بڑے سنگین الزامات بابر اعوان صاحب نے لگائے ہیں. باقی جہاں تک خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے اس حوالے سے تو حکومت کی اپنی رپورٹس وغیرہ کہہ چکی ہیں, بتا چکی ہیں. رانا صاحب نے بھی ایک دو دفعہ فرمایا کہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ان کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں, پاکستان کے اندر سے بھی کوئی ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. خان صاحب کی اپنی جو انفارمیشن ہے جو وہ عوام سے شیئر کر چکے ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جناب مقامی لوگ ملوث ہیں, کسی کو تو سپاری بھی دے دی گئی ہے اور کافی سنگین نوعیت کے الزامات انہوں نے لگائے ہیں. اب اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا عمران خان کے اوپر پہلے حملہ نہیں ہوا, بالکل حملہ ہوا. اس حملے کی تحقیقات کس طرح کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جے آئی ٹی کے مطابق جو اس وقت جے آئی ٹی تھی جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا, 3 طرف سے گولیاں چلائی گئی تھی, 3 حملہ تھے. اگر ایک گرفتار ہے تو 2 ابھی بھی باہر ہیں. وہ کون لوگ تھے؟ وہ دوبارہ خان صاحب کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر بھی ایک طرح سے کنٹروورسی کریٹ کر دی گئی اور جے آئی ٹی کو جس طریقے سے ختم کیا گیا اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ. اب یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب کے وکیل نے, پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ جناب عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے اور یہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. بڑی لمبی چارج شیٹ انہوں نے پیش کی ہے. اور دوسری طرف آج ہی جو ہے پھر ایک آڈیو بھی لیک کر دی گئی فواد چودھری صاحب کی. یہ آڈیو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس آڈیو کے پیچھے وہ جو گرافک ہوتا ہے وہ ایک ہی گرافک ہے, اس میں بس وہ تصویریں بدل جاتی ہیں. فیصل فرید چودھری صاحب کی اور فواد کی تصویر لگا دی گئی, اس سے پہلے جو ہے وہ جس کی بھی ہوتی ہے وہ اسی گرافک کے اوپر. تو وہ ایک ہی جو ہے وہ بندہ ہے, بس وہ گرافک پہ لگاتا ہے اور پھر وہ کچھ مخصوص دوست ہیں ادھر سے وہ پہلے وہ آڈیو آتی ہے اور اس کے بعد جناب اس کے اوپر نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح ہم وہ بتا دیتے ہیں نا پہلے بہت سارے لوگ کہ اب یہ ہوگا اب وہ ہوگا, یہ اتنا ہوتا تھا نا بالی ووڈ فلمز کی ڈبہ فلم, چربا فلم, اور جس کو ڈبہ فلم بھی کہتے ہیں, اور اس کا جو اسکرپٹ ہوتا تھا اب پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ اب اس میں یہ چول ماری جائے گی, اب اس میں یہ ہوگا, اب اس میں یہ ہوگا, اب یہ بھونڈی حرکت ہوگی. این اسی طرح جو ہے یہ جو ابھی اس ملک کے اندر فلم چل رہی ہے اس کا جو اسکرپٹ لکھا گیا وہ اتنا چربا اسکرپٹ ہے کہ پہلے ہی لوگ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ اب آگے جا کے یہ ہوگا. تو اب اگین عدلیہ کے حوالے سے یہ آڈیو ریلیز کر کے مبینہ طور پہ ڈاکٹرڈ آڈیو حکومت کا جو ہے وہ وزید ہے کہ جناب یہ آڈیو بہتر ہے. تو اگر یہ مطلب صحیح ہے, اگر آڈیو صحیح ہے تو آپ اس کو عدالت میں لے کے جائیں, پٹیشن فائل کریں, اس آڈیو کو ساتھ لگائیں اور بتائیں کہ یہ آڈیو کہاں سے آئی ہے.
پتہ چلے کس نے آڈیو ریکارڈ کی ہے، کتنی یہ جو ہے وہ اوتھینٹک ہے. پر ویسا تو نہیں ہوگا، یہ سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش ہے اور مقصد ایک ہی ہے کہ انتخابات سے فرار. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.